السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ اکرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آمین۔ حضرات محترم، آج کی گفتگو میں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند گزارشات و معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے، اور اگر آپ اس کا ترجمہ اردو لغت میں تلاش کریں اور اردو زبان میں اس کا مترادف لفظ آپ ڈھونڈنا چاہیں تو آپ کو ملے گا کہ ووٹ کا اردو میں مطلب ہے رائے دینا، اپنی اوپینین دینا۔ یعنی جب کوئی بندہ کسی کو ووٹ دیتا ہے تو وہ اس کے حق میں اپنی رائے دیتا ہے کہ میرے خیال میں یہ آدمی اس بات کا سب سے زیادہ اہل ہے کہ ہمارے ملک کی نظم و نسق کو چلانے کا اہتمام کرے، ہمارے مجموعی معاملات کا نگران بنے، اور ہمارے ملک کے تمام اداروں کو لے کر چلے۔ میں اس کے حق میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میرے خیال میں یہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میرے عزیزوں،
قرآن و سنت کی روح سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ووٹ ایک امانت ہے۔ اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے سب سے پہلے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ لوگوں میں تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہوں کہ امانتیں ان لوگوں کے حوالے کرو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، جو ان کے مستحق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ امانت کے ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلھا، کہ امانت کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نظام حکومت، جب اختیارات، جب ذمہ داریاں، جب عہدے اور مناصب ان لوگوں کے حوالے کیے جانے لگے کہ جو ان کے اہل نہیں ہیں، جو ان کے حقدار نہیں ہیں۔ اب آپ یہ جانتے ہیں کہ ووٹنگ کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، رائے دہی کے ذریعے ان لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے پورے ملک کے تمام شعبوں کو چلانا ہوتا ہے۔ اس سسٹم کے ذریعے ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ جن کو مختلف عہدے اور مناصب پہ فائز ہونا ہوتا ہے۔ کوئی ایم پی اے بنتا ہے، کوئی ایم ایل اے بنتا ہے، کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے، کوئی کسی شعبے کا نگران بنتا ہے، کوئی کسی محکمے کا ہیڈ بنتا ہے، اور پھر اسی نظام کے اندر سے ہی ووٹنگ کے ذریعے ہی ہم وزیر اعظم کا بھی انتخاب کرتے ہیں، جو پورے ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور ملک کا ایک ایک شعبہ اور پورا اس کا اجتماعی نظم و نسق، مقامی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، ملک کے داخلی معاملات سے لے کر خارجی معاملات تک، وہ ہر طرح کی پالیسیاں بناتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے ووٹ کا استعمال اس طرح سے کریں کہ اس شخص کے حق میں اپنی رائے دیں جو اہل نہیں ہے، جو مستحق نہیں ہے، جو قابل نہیں ہے، جو دیانتدار نہیں ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اگر اسے ذمہ داری مل جائے تو اسے درست طریقے سے نبھا نہیں سکتا، جانتے بوجھتے اگر ہم کسی ایسے شخص کو ووٹ دیں گے تو یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی روح سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے امانت کے اندر خیانت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے خیانت کے بارے میں کیا بتلایا اور قیامت کی نشانی بتلائی کہ جب معاملات، جب حکومتی اختیارات نااہل لوگوں کے حوالے کیے جانے لگے تو پھر سمجھو امانت ضائع ہو رہی ہے اور قیامت کی یہ نشانی ہے۔ تو ووٹنگ کے ذریعے ہی اختیارات اور عہدے اور مناصب جو ہیں ہم ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ووٹ اہل آدمی کو دینا، حقدار آدمی کو دینا اور دیانتدار آدمی کو دینا کتنا ضروری ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ یہ شہادت ہے، یعنی گواہی ہے۔ مختلف لوگ ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور ہم جس کو ووٹ دیتے ہیں، یعنی جس کے حق میں اپنی رائے دیتے ہیں، اس کے حق میں ہم یہ شہادت دیتے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ ہم پوری ذمہ داری سے اس بندے کے حوالے سے اپنی رائے دے کر یہ شہادت تیری بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں جو امیدوار ہیں، جو ہمارے حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کا نگران اس کو بنائیں اور اپنے اجتماعی معاملات کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ووٹ
یہ رائے دہی ایک انفرادی شہادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجتماعی گواہی ہے. اس کا تعلق صرف ہماری ذات کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے کروڑوں لوگوں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں کے تمام امور کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے سچی شہادت دینے والے بنو. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب گواہی کی بات آئے تو پھر خدا لگتی بات کہو، پھر عدل و انصاف کو منون خاطر رکھو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، خواہ تمہاری گواہی کی ذات میں تمہارا قریبی رشتہ دار اور قرابت دار ہی کیوں نہ آتا. یعنی اب بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے نا جی، تو پھر جانتے بوجھتے کسی شرابی کو، کسی زانی کو، کسی بدکار کو، کسی خائن کو، کسی بددیانت کو، کسی رساگیر کو، کسی برے سے برے طور طریقے رکھنے والے آدمی کے حق میں اپنی رائے دے دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ جناب ہماری برادری کا ہے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ برادری تے مجھا بھی پیاری ہوتی ہے. اللہ کے بندو تم بھینسے ہو، تم ڈور ڈنگر ہو، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے. اگر برادری بھینسوں کو پیاری ہوتی ہے تو تمہارا تعلق بھینسوں کے قبیلے سے. اشرف المخلوقات تمہیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بات سچی کرو، میرے لیے گواہی دو انصاف پر قائم رہتے ہوئے، خواہ اس گواہی جو ہے وہ اس کی ذات تمہارے رشتہ دار پہ ہی کیوں نہ پڑے. یہ آیت بتلاتی ہے کہ جب اپنی رائے دینی چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، تو پھر رشتہ دار کو نہیں دیکھنا، پھر اپنے عزیز کو نہیں دیکھنا، پھر اپنی برادری کو نہیں دیکھنا، پھر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. قرآن کریم ایک جگہ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی کو چھپایا مت کرو، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے. یعنی اگر کسی بندے کو معلوم ہے کہ فلاں امیدوار اچھے کردار کا حامل ہے، نمازی ہے، دیانتدار ہے اور پورا حق رکھتا ہے کہ وہ ہماری نمائندگی کرے، ووٹ کا استحقاق اسی کا بنتا ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کو ووٹ دے دیا جائے تو گویا سچی گواہی کو چھپا لیا گیا اور جھوٹی گواہی کو فوقیت دی گئی. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے سچی گواہی آ چکی ہے، اسے علم ہو چکا ہے اور پھر بھی وہ اس کو چھپاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کتب شہادتن، جس نے گواہی کو چھپایا، کان کمن شہد بالزور، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جھوٹی گواہی دی ہے. آپ جانتے ہیں جھوٹی گواہی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. عدالتوں میں پیشہ ور جھوٹے گواہ جو موجود ہوتے ہیں اور پیسے لے کر قاتل کو مقتول بنا دیتے ہیں، ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، جس کا حق بنتا ہے اس کا حق چھین کر کسی اور کو دے دیتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں عدالتوں میں فیصلے گواہی کی بنیاد پر نہیں ہوتے تو کس کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ تو اگر ووٹ کی گواہی کسی نااہل کو دے دی، کسی غیر مستحق کو دے دی، جھوٹی گواہی دی، تو گویا پوری قوم پر، کروڑوں عوام پر ظلم کیا کہ ایک نااہل اور ایک ظالم کو لوگوں پر مسلط کرنے کا اپنا کردار ادا کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتلاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ کبیرہ گناہ، اور ان میں سے بھی جو چوٹی کے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کی بات کی تو آپ ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور بار بار آپ یہ فرماتے رہے کہ جھوٹی شہادت اور جھوٹی گواہی، یعنی سچی شہادت کو چھپانا، جھوٹی شہادت دینا. اللہ کے رسول نے اسے تکرار کے ساتھ بتلایا کہ یہ بڑے بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے ان میں سے سب سے چوٹی کے اور سب سے اوپر کا بڑا گناہ ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں، ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا درست استعمال نہ کرنا، جانتے بوجھتے کسی نااہل کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کر دینا، یہ ایک ایسی جھوٹی گواہی ہے کہ جس کی زد میں صرف ہماری ذات نہیں آتی بلکہ پورے ملک کے لوگ آتے ہیں. اسی طرح ووٹ کی تیسری حیثیت سفارش کسی ہے. سفارش کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی بندے کے حق میں اپنی زبان سے یہ الفاظ کہہ دیں کہ میرے خیال میں یہ بندہ اس کام کے لیے موزوں ہے، لہذا یہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے. آپ سفارشی رٹے لکھواتے ہیں. آپ کسی بااثر آدمی کا خط لے کر کسی افسر کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا لکھتا ہے کہ یہ بندہ حقدار ہے، یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، جس بات کا یہ تقاضا کر رہا ہے وہ اسے ملنا چاہیے. آپ وہ سفارش لے کر کسی افسر کے پاس جاتے ہیں. یہ ووٹ جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ سفارش ہے. ہم اپنے حلقے میں سے کسی بندے کے حق میں اپنی سفارش بھیج دیتے ہیں اس کو ووٹ دے کر کہ ہم اس کے لیے یہ شفاعت کرتے ہیں، ہم اس کے حق میں یہ بات ریکمینڈ کرتے ہیں اور یہ سفارش کرتے ہیں کہ یہ بندہ اس بات کا پورا حق رکھتا ہے کہ ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں تھمائی جائے، اختیار اور اقتدار کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جائے، یہ دیانتدار ہے اور اپنے اس ذمہ داری کو اور اس فرد منصبی کو کما حقہ ادا کر سکتا ہے. اب آئیے قرآن کریم کی طرف کہ سفارش کے لیے قرآن کریم کیا رہنمائی کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنہ یکن لہ نصیب منہا. جس شخص نے کوئی اچھی سفارش کی اس کا جو ثواب ہوگا وہ بھی اسے پورا پورا ملے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر کسی نے کسی اہل آدمی کی سفارش کی، کسی قابل آدمی کی سفارش کی، دیانتدار آدمی کی سفارش کی، جس کا حق بنتا ہے اس کی سفارش کی، تو وہ کسی عہدے اور منصب پر فائد ہو کر جو خیر کے، بلائی کے، نیکی کے کام کرے گا، اس کے اندر اجر و ثواب میں اللہ کے ہاں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے جنہوں نے اس کی سفارش کی تھی. اور قرآن پاک کے اگلے الفاظ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. جس نے کوئی بری سفارش کی پھر اس کے جو اثرات اور نتائج ہوں گے، جو ان کا عذاب اور گناہ ہوگا، اس کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا جس نے اس سفارش کو ادا کیا تھا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اگر ہم نے کسی نااہل، بد کردار اور غیر ذمہ دار آدمی کے حق میں ووٹ کے ذریعے اپنی رائے دے کے اس کو حکومت کے ایوانوں تک پہنچا دیا، اختیار اور اقتدار تک پہنچا دیا، اور اس نے اس ذمہ داری کے ذریعے بددیانتی کی، کرپشن کی، بدعنوانی کی، چوری اور ڈکیتی کا ارتکاب کیا، یتیموں اور بیواؤں کے پلاٹوں پر قبضے کیے، جس نے لوگوں پر ظلم کیے اور جس نے سرکاری خزانے کو خرد برد کیا، جس کی سفارش ہم نے کر دی اور اس نے عہدے اور منصب پہ فائز ہو کر اس طرح کی بددیانتیوں کا ارتکاب کیا اور ظلم کا ارتکاب کیا، جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا، اللہ رب العزت یہاں اس کے گناہ اور عذاب میں وہ بھی برابر کے شریک ہوں گے. میں قرآن کریم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اس لیے سفارش اس کے حق میں کرنی چاہیے ووٹ کے ذریعے جو اس بات کا پورا استحقاق رکھتا ہے. ضمیر سے پوچھ کر اپنے آپ کو اپنے
باطن کی عدالت میں کھڑا کر کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ووٹ کی سفارش کس کو پہنچنی چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، ووٹ کی چوتھی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک وکالت ہے۔ وکیل آپ کس کو کہتے ہیں؟ جو عدالت میں آپ کی طرف سے بات کرتا ہے، جو آپ کا نمائندہ ہے۔ آپ پیسے دے کر کسی وکیل کو، کسی قانون دان کو اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ جج کے سامنے پیش ہو اور عدالت میں جا کر آپ کے کیس کو، آپ کے موقف کو اور آپ کے مقدمے کو عدالت میں واضح کرے اور یہ بتلائے کہ میں اس حوالے سے سچا ہوں۔ اسی کو وکیل کہا جاتا ہے اور اسی عمل کو وکالت کہتے ہیں۔ یہ ووٹنگ کا جو عمل ہے، اس کی حیثیت بالکل وکالت کی طرح ہے۔ جس کے حق میں ہم ووٹ دیتے ہیں نا جی، ہم اسے اپنا نمائندہ بنا کر آگے بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل سنے گا اور ذمہ داری کے ساتھ پھر حکومت تک پہنچائے گا، ہمارے معاملات کو حل کروائے گا، ہمارے جو حلقے کے مسائل ہیں، ہمارے جو طرح طرح کے ایشوز ہیں اور پرابلمز ہیں، ان کو یہ آگے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا کے، وزیر اعظم تک ہماری آواز پہنچا کے ان کو حل کروانے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے جذبات، ہمارے احساسات اور ہمارے جو خواہشات ہیں، یہ ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ہمارے داخلی، ہمارے خارجی، ہمارے بین الاقوامی معاملات، ہمارے دینی معاملات، ہمارے قوانین جو قرآن و سنت کے تابع ہونے چاہیے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمارا یہ نمائندہ ہمارے جذبات کی ترجمانی کرنے کا حق ادا کرے گا۔ جس کے حق میں ہم ووٹ دیتے ہیں، اس کو ہم اپنی نمائندگی کا حق سونپتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ جو ارکان اسمبلی ہیں، یہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، آپ وکیل کس کو چنتے ہیں؟ چھوٹا سا بھی کیس، معمولی سا بھی معاملہ بن جائے نا ہمارے ساتھ، ہم دوربین لگا کے دیکھتے ہیں قابل وکیل کون سا ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ یہ جناب یہ کیس لڑنے میں مہارت رکھتا ہے اور یہ اپنے دلائل کی بنیاد پر عدالت سے ہمارے حق میں فیصلہ لے سکتا ہے۔ ہم ڈھونڈ کر اس کو پیسے دے کر اپنا نمائندہ چنتے ہیں، اور حالانکہ وہ ایک کیس کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک مقدمے کا۔ تو پورے ملک کے معاملات، انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے معاملات جس نے طے کرنے ہوتے ہیں اور جو ان کا نگران ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم اس کو نمائندہ بنائیں جو نااہل ہے، جو نالائق ہے، جو غیر تعلیم یافتہ ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا حق نمائندگی کس طرح ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایسے شخص کو اپنا وکیل بنائیں گے تو پھر وہ ایوانوں تک پہنچ کر، اقتدار اور اختیار تک پہنچ کر کیا گل کھلائے گا، اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرات محترم، بدقسمتی سے جب الیکشن کا دور آتا ہے، انتخابات کا موقع آتا ہے، تو ہم لوگ الا ماشاءاللہ بحیثیت قوم سارے کے سارے انتہائی غیر سنجیدگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ عام لوگ الیکشن کو ایک شغل سمجھتے ہیں، ایک میلہ اور ایک تفریح سمجھتے ہیں، محض کانوں کے چسکے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کبھی کسی کے جلسے میں چلے گئے، کبھی کسی کے جلسے میں چلے گئے، امیدواروں کی تقریریں سن کر ہم تھوڑا سا ایک ہنسی مذاق کا ماحول بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جناب کچھ کھانے پینے کا معاملہ ہے اور اپنی جیب گرم کرنے کا معاملہ ہے۔ کسی ظالم، کسی رساگیر، کسی بدماش کے ڈیرے سے بریانی کی ایک پلیٹ کھا کر کہتے ہیں جی اس کو ووٹ دینا ہے۔ کسی سرمایہ دار اور کسی بے ایمان سے چند پیسے لے کر، چند سو یا چند ہزار روپے لے کر
اتنی غیر سنجیدگی سے ووٹ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ پورے کے پورے ملک کے تمام شعبوں کو نااہل اور نالائقوں کے سپرد کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ معاملہ ووٹنگ کا، حق رائے دہی کا، یقین جانے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کر پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے سنجیدہ معاملہ ہے. اسی کے ذریعے تو فیصلہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے تمام شعبے کن لوگوں نے چلانے ہیں، حکومت کن لوگوں کے ہاتھ میں دینی ہے. امامت کی دو قسمیں ہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک امامت صغرا ہے اور ایک امامت کبرا. امامت صغرا کا مطلب ہے چھوٹی امامت، اور امامت کبرا کا مطلب ہے بڑی امامت. یہ چھوٹی امامت، امامت صغرا کیا ہے؟ یہ مصلی کی امامت. 5 وقت جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے وہ ہمارا چھوٹا امام ہے، اور نماز کے علاوہ پوری زندگی کے تمام معاملات اور شعبے ہم جس کے سپرد کرتے ہیں، تھانہ، عدالت، کچہری، حکومت کے ایوان، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ، اور جس نے قانون سازی کرنی ہے وہ قانون جو پورے ملک پہ چلنا ہے، اور جس نے پاکستان کے تمام معاملات دنیا کے سارے ملکوں کے ساتھ حل کرتے ہیں، جس نے داخلہ اور خارجہ پالیسی بنانی ہے، اور ہمارے گھر سے لے کر پورے ملک کے 24 کروڑ عوام تک جو سب کا ذمہ دار ہے، اس کو کہا جاتا ہے امامت کبرا. وہ سب سے بڑا امام ہوتا ہے، وزیر اعظم جسے آپ کہتے ہیں، جو ملک کا ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو ریاست کا سربراہ ہوتا ہے، جس نے ہماری قسمت کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جس نے ایک ایک معاملے کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی بجلی کے بل بڑھ گئے، کس نے بڑھائے؟ میں نے بڑھائے یا آپ نے خود بڑھا لیے؟ ظاہر ہے یہ حکومت کا کام ہے. مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، فرشتوں نے آ کے کی ہے، ظاہر ہے حکمرانوں کا کام ہے. پیٹرول کے نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، کس نے بڑھائے ہیں؟ حکومت نے بڑھائے. عدالتوں کے اندر حقدار کو حق نہیں ملتا، کرپشن کا بازار کس نے گرم کیا؟ نااہل لوگوں کو جج کس نے لگایا؟ حکومت نے لگایا. ملک کے سارے ادارے ایک مذاق بنے ہوئے. پاکستان بنانا سٹیٹ بنا ہوا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے بنانا سٹیٹ کی. وہ ملک جس کے اندر حقیقت میں کوئی قانون نہ ہو، اس کا کوئی ادارہ کام نہ کر رہا ہو، اس کو بنانا سٹیٹ کہتے ہیں. میرے ملک کے ایک ادارے کا ستیہ ناش ہو چکا ہے. کس نے کیا؟ حکمرانوں نے کیا. تو میرے عزیزوں، وہ جو سب سے بڑا امام ہے نا جی، وہ جب ہم نے چننا ہوتا ہے تو ہم غیر سنجیدہ ہوتے ہیں. اور یہ جو چھوٹا سا امام ہے بیچارہ، جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، جس کو ہم چند ہزار روپے چندہ اکٹھا کر کے دیتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمارا معیار کتنا کڑا ہے کہ ہمارا امام وہ ہو جس کی داڑھی جو ہے وہ پوری ہو، جس کے شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اس نے کبھی کوئی بددیانتی نہ کی ہو، مسجد کا چندہ نہ کھاتا ہو، اس نے کسی کے پیسے نہ دینے ہو، وہ کسی ناجائز اور کسی حرام پیشے میں ملوث نہ ہو، اس کے ذریعہ آمدن جو ہے وہ ٹھیک ہو، سود اس کے اندر نہ موجود ہو. ہم اتنا سخت کرائیٹیریا رکھتے ہیں اور اتنا سخت معیار رکھتے ہیں، گویا ہم ایسے یعنی معیارات قائم کر دیتے ہیں کہ بس فرشتہ ہی اس پہ پورا اتر سکتا. معمولی سی بات آ گئی تو اس کو فارغ کر دیا. احمدآباد موڑ میں ایک مسجد کے خطیب تھے، بڑے اچھے خطیب اور عالم تھے. ان کے کپڑوں پہ کوئی داغ لگا ہوا تھا. یہ سچا واقعہ آپ کو سنا رہا. اس نے قسمیں اٹھا کے کہا یہ جو داغ تم سمجھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، یہ ناپاکی پلیدی کا داغ نہیں ہے. لوگوں نے اس کی قسموں پر بھی اعتبار نہ کیا اور اس کو امامت سے فارغ کر دیا. اللہ نے اس کے لیے راستہ کھولا. پرسوں گزر گئے، وہ اللہ نے سبب پیدا کی، وہ انگلینڈ میں چلا گیا اور بڑی آسان اور خوشحال زندگی گزار رہا ہے. ذاتی طور پر میں جانتا ہوں یہ جو امامت صغرا ہے نا، 5 وقت کی امامت، چھوٹی امامت، زندگی کے ایک شعبے کی امامت، یہ جس کے سپرد کرنی ہو ہم ڈیڈ سیریس ہوتے ہیں، انتہائی حساس ہوتے ہیں، بڑے سخت معیارات قائم کرتے ہیں، بڑا سخت کرائیٹیریا بناتے ہیں. اور جب امامت کبرا کا فیصلہ کرنا ہو، نماز کے علاوہ زندگی کے سارے چھوٹے اور بڑے معاملات
جس کے ہاتھ میں دے کر جس کو اپنا امام، آپ کو معلوم ہے کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں حکمران کو کیا کہا جاتا ہے؟ یا امیر کہا جاتا ہے یا امام کہا جاتا ہے۔ جب بڑے امام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے پھر ہم آنکھیں بند کر لیتے، چور کو بھی امام بنا لیتے، ڈاکو کو بھی بنا لیتے، یتیموں کے پلاٹوں پہ قبضے کرنے والوں کو بھی بنا لیتے، بیواؤں کی زمینوں پہ پلازے کھڑے کرنے والوں کو بھی بنا لیتے، کرپٹ اور بے ایمان لوگوں کو بھی بنا لیتے، رسا گیروں اور بدماشوں کو بھی بنا لیتے ہیں۔ اور ہم اتنے غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ امام کبیر کا فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا سمجھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے کہ وہ شخص جس نے کسی ظالم کے ساتھ تعاون کیا وہ اللہ رب العزت کے نزدیک ظالم کے عذاب میں برابر کا شریک ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، ظلم اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو، اللہ سے ڈر جایا کرو۔ اور جس نمائندے کا، جس امیدوار کا پتہ ہے کہ یہ نااہل بھی ہے، یہ نالائق بھی ہے، یہ بددیانت بھی ہے، یہ بے نماز بھی ہے، یہ بدعقیدہ بھی ہے، یہ بے دین بھی ہے، اسے دین دنیا کے معاملات کا پتہ نہیں ہے، اس کو ووٹ دے دیا اور اس نے اسمبلی کے اندر پہنچ کر پھر انت بچا دیا اور اختیارات اقتدار پہ فائز ہو کر وزیر یا وزیر اعظم بن کر اس نے عوام کے خزانوں پہ ڈاکے مارنا شروع کر دیے، پورے ملک کے ایک ایک شعبے کو اس نے رگیل کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جو عذاب ہوگا نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اسمبلی تک پہنچانے والے اس کے ساتھ تعاون کر کے ووٹ دے کر اس کے دستوں بازو بن کر اس کے سپورٹر بن کر اس کے حمایتی بن کر اسے اس اقتدار اور منصب پہ فائز کرنے والے بھی برابر کے شریک ہو گئے اس کے ساتھ۔ میں قرآن کریم آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ظلم اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ووٹ ڈالنا ہی نہیں چاہیے، یہ سیاست شریف لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ سیاست کو آج میرے ملک میں جھوٹ سمجھا جاتا ہے، بددیانتی سمجھا جاتا ہے، کرپشن سمجھا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیاست جو ہے یہ گٹر کی صورت اختیار کر چکی۔ اور میرے عزیزوں، سیاست کا تو مطلب ہے ملکی معاملات کو چلانا اور ریاست کے انتظام و انصرام کو چلانا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آپ کے صحابہ کرام کی تعداد تھی کوئی 125 کے قریب۔ مدینہ منورہ آپ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے، مدینہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا ایک عالمگیر مرکز بنا۔ میرے پیارے پیغمبر نے مدینہ منورہ کی ریاست قائم کی تھی یا نہیں کی تھی؟ بولے، ریاست مدینہ کا سربراہ کون تھا؟ اس کا سارا انتظام و انصرام کس نے چلایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مدینہ کی ریاست میں چوروں کے ہاتھ کس نے کاٹے؟ اگر علم نہیں ہے تو نہ بولے، اگر علم ہے تو بتا دیں۔ چوروں کے ہاتھ کس نے کاٹے؟ قاتلوں کو بدلے میں قتل کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے۔ زانیوں کو سنسار کس نے کیا؟ جھوٹی تہمتیں لگانے والوں کو 80 کوڑے کس نے مارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا انتظام بھی چلایا۔ بازار میں آپ گئے، ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا، اوپر سوکھی گندم تھی، نیچے سے گیلی نکلی۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں ہے؟ بیچنے والے نے کہا اللہ کے رسول بارش ہو گئی تھی۔ فرمایا پھر گیلی گندم اوپر اور سوکھی نیچے، یہ تو نے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دھوکہ اور دجل و فریب کرنے والوں کو سزائیں میرے آقا نے دی۔ لشکر کس نے بھیجے تھے؟ بولے، ملک کے وہ جو دیگر ممالک تھے دنیا کے، قیصر و کسرا اور روم اور ایران اور بڑے بڑے جو اس دور کے حکمران تھے، ان تک خارجی معاملات کس نے چلائے تھے؟ ان کو اسلام کی قبولیت کے حوالے سے خط کس نے لکھے تھے؟ میرا نبی مصلی کا بھی امام تھا اور تخت حکومت کا بھی امام تھا۔
اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ میرے نبی نے ریاست کے معاملات چلائے، اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں سیاست کو گالی سمجھنے والوں اور یہ کہنے والوں کہ سیاست میں شریف لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں ہے، میرے نبی سے بڑھ کے شریف کون تھے؟ میرے پیغمبر سے بڑا سیاستدان دنیا کی تاریخ میں سے نکال کے میرے سامنے پیش کرو۔ میرا پیغمبر صاحب منبر بھی تھا اور میدان جہاد کا سپہ سالار بھی تھا۔ میرا نبی تہجد گزار بھی تھا رات کو، اور دن کے اوقات میں میرا نبی وزیر اعظم اور صدر بھی تھا، قاضی اور منصف بھی تھا۔ میرا نبی ریاست کا ہیڈ تھا۔ تو سیاست کا تو مطلب ہے ملکی معاملات چلانا، ریاست کے نظم و نسق کو چلانا۔ میرے نبی نے کامیابی سے وہ نظام چلا کے دکھایا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیاست شریفوں کا کام نہیں۔ اگر ان کی بات مان لی جائے، شریف اور با کردار لوگ سیاست میں آنا چھوڑ دیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ بدماش آئیں گے، بددیانت آئیں گے، بے ایمان آئیں گے۔ کن کا راستہ ہموار ہوگا؟ لٹیروں کا، چوروں کا؟ اور میرے ملک پر جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ووٹ کی امانت کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے نااہل، نالائق اور ظالم لوگوں کو ووٹ دے کر اسمبلیوں میں پہنچانے کی وجہ سے شریف، دیانتدار اور قرآن و سنت کے پابند لوگوں کے سیاست کے میدان سے نکلنے کی وجہ سے آج میرے ملک پر اوپر سے نیچے تک بدماش اور بد کرداروں کی حکومت ہے، اور اس کے نتائج اور خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ الیکشن کا موقع آتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہم کہتے نہیں سیاست کا اور ووٹ کا اسلام سے تعلق کیا؟ اللہ کے بندو، یہ بات کرنے والا پورے کے پورے دین پر کلہاڑے چلاتا ہے اور قرآن و سنت پر ضربے لگاتا ہے۔ ووٹ دے کے کس کو آپ نے آگے بھیجنا ہے؟ جو آپ کے ملک کے تمام معاملات اور تمام شعبوں کو چلانے والا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے ابھی کتنی آیتیں پڑھی اور کتنی حدیثیں پڑھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ اس نقطہ نظر کا بہت سے دیندار لوگ، نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ، شریف طبع لوگ جو ہیں وہ نہ تو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی شریف اور اچھے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں ہے۔ میرے ایک ووٹ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ میں ایک فرد ہوں، اس سے کیا ہوگا؟ بندگان خدا، ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنا ووٹ کسی اچھے، اہل، با کردار آدمی کو نہ دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو بد کردار اور ظالم اور بدماش ہے، جو اس کے مخالف ہے، اس کا ایک ووٹ بڑھ جائے گا اور تمہارے ایک ووٹ کی وجہ سے خائن اور بددیانت اور نااہل آدمی ملک کی ذمہ داریوں پہ فائز ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں ایک کی کیا نیت؟ حضرت اقبال نے کہا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہی نہیں، ہم نے اپنے ووٹ کا استعمال ہی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ امانت اپنے پاس رکھی جو اہل کو دینی چاہیے، یہ گواہی چھپائی جو ایک سچے اور دیانتدار آدمی کے حق میں دینی چاہیے تھی۔ عزیزان محترم، یہ الیکشن اور انتخابات کا موقع ہماری اجتماعی زندگی کا سب سے اہم موقع ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اس نظام کے ذریعے ہم اپنے حکمرانوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس موقع پر ہم سب سے زیادہ غیر ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نااہل اور کرپٹ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، جولیاں بھر بھر کے ووٹ دے کے انہیں اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اور پھر 5 سال انہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے بددعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ اگر پہلے آنکھیں کھلی رکھیں اور ضمیر کی آواز میں لبیک کہا جائے تو یہ نتائج ہمیں نہ دیکھنے پڑیں۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم، جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک کے اندر تقریباً اپنے نمائندے کھڑے کیے، سب کے سب دیانتدار بھی ہیں، باکردار بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی، اور
یہ جو کہتے ہیں نا سیاست شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، جماعت نے شریف لوگ سیاست کے میدان کے اندر بھیجے، اور ان لوگوں نے کسی بھی اقتدار اور منصب پہ فائز ہو کر ایسی مثالیں قائم کی ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نہیں ملی تھی۔ لکھاؤ مجھے کوئی عبدالستار افغانی، کوئی مجھے دکھائے نعمت اللہ خان جیسا، کوئی ڈھونڈ کے لاؤ مشتاق احمد خان جیسا، کوئی مثال پیش کرے مجھے سراج الحق کی، کوئی دکھلائے مجھے مولانا ہدایت الرحمان حافظ نعیم الرحمان جیسا مجاہد۔ کوئی بندہ ماضی قریب کی تاریخ میں ہمارے قومی اور بین الاقوامی معاملات کو پوری جرت کے ساتھ اور راست بازی کے ساتھ ایوان حکومت میں پیش کرنے والا ہو تو مجھے بھی ذرا لا کے دکھاؤ۔ 150 سے زیادہ ارکان اسمبلی جماعت اسلامی کے مختلف عہدوں پہ فائز رہے، کسی ایک پر بھی کرپشن کا الزام تک نہیں ہے، کوئی کیس اور مقدمہ تو دور کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ ملک کس لیے لیا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، کہ اس ملک میں اللہ کا قانون رائج ہوگا اور نبی کا لایا ہوا نظام جو ہے اس کا نفاذ ہوگا، اسی لیے لیا گیا تھا نا۔ تو جو پارٹی، جو سیاسی جماعت یہ کہے کہ اسلام کا نفاذ ہمارے پیش نظر ہی نہیں ہے، اور جو یہ کہے کہ ہم سیکولرزم اور لبرلزم کو رائج کریں گے اور اس ملک کو بے دین اور لا دین ریاست بنائیں گے، دیانتداری سے پوچھتا ہوں کیا اس پارٹی کے کھڑے کیے ہوئے نمائندے اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو ووٹ دیا جائے؟ اگر ایسوں کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ لوگ، وہ ووٹرز اس ملک کی نظریاتی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں اور اس کی نظریاتی بنیادوں پہ کٹھارے چلاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی واضح طور پر انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا تو سوشلزم نظام ہے، ہم اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ برملا یہ بات کہتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے کیا کہا تھا؟ اس کے الفاظ ابھی تک میرے اور آپ کے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ اسلامی شریعت وحشیانہ اور ظالمانہ شریعت، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو جاری کیا جائے۔ جو ایسے امیدواروں کو ووٹ دے وہ اپنا انجام اللہ کے ہاں سوچ لے۔ مسلم لیگ نون دوسری بڑی جماعت ہے، آپ اہل خرد بیٹھے ہیں، آپ اہل حل و عقد بیٹھے ہیں، میرے سامنے بڑے باشعور لوگوں کا مجمع ہے۔ پچھلے دور حکومت میں میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم پاکستان کو لبرل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں، یعنی واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ ہم اقتدار اور حکومت پہ آ کر اس ملک کو اسلامی نہیں بنانا چاہتے، یہاں پہ شریعت نافذ نہیں کرنا چاہتے، ہم لبرل لوگ ہیں۔ اس کے باوجود بھی بعض بڑے دیندار علماء اور سوما جو ہیں وہ آج تک اس کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ وہی جو واضح طور پر یہ کہیں کہ آمنہ کے لال کی شریعت کا نفاذ ہماری سیاسی جدوجہد کا مقصد نہیں، اور ہم حکومت میں آ کر نبی کا عادلانہ نظام رائج نہیں کریں گے، ان کو ووٹ دینے والے جو ہیں ذرا آپ ان کے بارے میں سوچے تو صحیح کہ وہ کس کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی پاکستان نے حکومت سے باہر رہ کر بھی اس ملک اور قوم کی بڑی خدمت کی اور کر رہی۔ میں 1 منٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں۔ بعد میں بڑے ہسپتال الخدمت فاؤنڈیشن چلا رہی ہے، 1400 سکول چلا رہی ہے۔ میرے عزیزوں، 12,000 ایمبولینسیں اس ملک کے اندر رواں دواں ہیں مریضوں کی خدمت کے لیے، الخدمت فاؤنڈیشن کی اور جماعت اسلامی کی۔ اسرائیل نے ظلم کیا ہے، آپ کی حکومت کی امداد فلسطینیوں تک نہیں پہنچ سکی، جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے امداد اپنے مظلوم فلسطینی اور غزہ کے بھائی بہنوں تک پہنچائی ہے۔ 22 بڑے یتیم خانے آغوش کے نام پر بہترین بلڈنگ اور سہولیات کے ساتھ ہزاروں یتیم بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، اور 28,000 یتیم اس میں پرورش پا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور ساری ضروریات ان کی پوری ہو رہی ہیں۔ آپ ذرا اپنے گجرانوالہ شہر میں جا کے آغوش وہ یتیم خانہ دیکھیں، وہاں پر بچوں کو رہنے کے لیے کیا سہولت دی گئی ہے، وہاں پڑھنے کے لیے کیا ان کو فیسلٹی دی گئی ہے، اور کس طرح ان کی ضروریات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اور ہزاروں یتیم بچوں کو ان کے گھروں پر ماہانہ بنیادوں پر 5,500 روپے دیے جا رہا ہے۔ آپ کے کاموں کی شہر کے 50 سے زائد یتیم بچوں کو ان کے گھروں پر ماہانہ بنیادوں پر ان کا پورا خرچہ دیا جا رہا ہے۔ میرے ذہن سے فکر نکل گیا، وہ لاکھوں میں ہے،
کتنی لاکھ بیوہ عورتوں کو ماہانہ راشن دیا جا رہا. آپ کے شہر کاموکی میں برسوں سے الخدمت لیبارٹری چل رہی ہے. عام لیبارٹریاں یہ ڈاکٹروں کی طرح یہ ڈکیتیوں کا مرکز بن چکے ہیں. جو ایک ٹیسٹ کسی دوسری لیبارٹری سے ہزاروں میں ہوتا ہے وہ یہاں پہ چند سو کے اندر ہوتا ہے. ایمبولینس سروس جو ہے اب معطل ہے. عرصہ دراز سے ایمبولینس سروس چل رہی تھی. میرے عزیزوں، جب اس طرح کے دیانتدار، باکردار، خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے، ملک اور قوم سے وفاداری کرنے والے لوگ اسمبلیوں کے اندر اور اقتدار کے اندر پہنچیں گے اور ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آئے گی، تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ ملک کیسے ترقی کرے گا اور یہاں پہ کتنی برکتیں آئیں گی. جو حکومت سے باہر رہ کے اتنی خدمت کر رہے ہیں، جب حکومت کے لامحدود وسائل ان کے ہاتھ میں آئیں گے تو پھر وہ ملک اور قوم کی کیسے خدمت کریں گے، آپ سوچ سکتے ہیں. صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس ملک پہ قرضوں کا بوجھ ہے. ہر بچہ اس ملک کا، ہر فرد 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے، اور ان قرضوں کی وجہ سے ہم پہ امریکہ، IMF اور ورلڈ بینک کا دباؤ ہوتا ہے. ہماری اسمبلیوں سے ہمارے نمائندوں کی سنگی پہ انگوٹھا رکھ کے کہا جاتا ہے یہ قانون پاس کرو، خواہ تمہارے قرآن کے خلاف ہے، تمہارے نبی کی سنت کے خلاف ہے، لیکن ہم تمہیں قرضے دیتے ہیں، تمہیں ہماری بات ماننا ہوگی. FATF کے نام پہ ہم پہ کتنی بدترین آمریت مسلط رہی ہے آپ جانتے ہیں. ہمارے اجتماعی معاملات، ہمارے بین الاقوامی معاملات وہ تو دور کی بات ہے. وہ IMF اور ورلڈ بینک اور امریکہ طے کرتے ہیں تمہارے بجلی کے ریٹ یہ ہونے چاہیے، تمہاری گیس کے ریٹ یہ ہونے چاہیے. جب تک وہ قرضہ نہیں دیتے ہمارا بجٹ نہیں بنتا، ہمارے ملازموں کو تنخواہیں نہیں ملتی. یہ قرضے کس نے لیے؟ میں نے اور آپ نے نہیں لیے، یہ ان مگر بچوں نے دیے ہیں جن کو اس قوم نے جولیاں بھر بھر کے ووٹ دے کے اسمبلیوں کے اندر بھیجا، جن کو اپنے نگران اور اجتماعی معاملات کی ذمہ داری جن کے حوالے کی ہے. انہوں نے لوٹے، قرضے کے نام پہ پیسہ ہڑپ کیا، پھر جن سے لیے انہی کے ملکوں میں جمع کروا کے پاکستان کو سود در سود جیسی لعنت کے اندر گرفتار کر دیا. اس ملک کے تمام مسائل کا واحد سبب کرپشن ہے، بددیانتی ہے، حکمران طبقے اور بالا تر طبقے کی بے ایمانی ہے. سب اس بات کو سمجھتے. سراج الحق صاحب صوبہ KPK کے سینئر وزیر تھے اور وزیر خزانہ تھے، پورے ایک صوبے کے وزیر خزانہ تھے. انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے؟ ملک صوبے سے قرضہ ختم کر دیا. کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. سر تپا قرضے میں ڈوبے ہوئے صوبے کو قرض کی دلدل سے نکالا، اور سود کے بغیر. یہ لوگ کہتے ہیں نا ملک نہیں چل سکتا. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا تھا سود حرام ہے، اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل لے کے سپریم کورٹ کے اندر کون کیا تھا جس نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ سود کے بغیر ہمارا ملک چل نہیں سکتا؟ اس وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو کل عدم قرار دیا جائے. یہ کون لے کے گیا تھا پتہ ہے کسی کو؟ نواز شریف صاحب لے کے گئے تھے. اس سود نے میرے ملک کی معیشت کا بیڑا گرک کر کے غریبوں کو مہنگائی اور غربت کے افریت کے حوالے کر دیا. اور سراج الحق صاحب نے وزیر خزانہ بن کر اس صوبے کے قرضے کو ختم کیا اور سود کو ختم کیا. سود فری بجٹ دیا. بجٹ کے اندر ایک پیسہ بھی سود نہیں تھا. سبب کیا تھا؟ اہل تھا، دیانتدار تھا، باکردار تھا. اور اس کے جتنے بھی تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے الحمدللہ دیانتدار. اور میں یہ عرض کروں جماعت اسلامی کو سیاسی جماعت کی طرح ایک جماعت نہ سمجھا جائے. جماعت اسلامی غلبہ دین کی ایک تحریک کا نام ہے، اور جماعت اسلامی کے نمائندوں کا الیکشن میں حصہ لینے کا مقصد صرف اور صرف اس اقتدار اور حکومت پر متمکن ہونا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے دین کا نفاذ اور آمنہ کے نام کے لائے ہوئے عادلانہ نظام کو اللہ کی زمین پر رائج کر کے اللہ کی رحمت اور برکتوں کا حصول جماعت اسلامی کی سیاست کا رسم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مفاد پرست ہے، بھئی کوئی بتلائے جماعت کے لوگوں نے مفاد کیا لیا. کوئی مائی کا لال سامنے تو آئے، کوئی ریکارڈ تو دکھلائے. یہاں پہ صحافی بھی بیٹھے ہوئے، جناب ارشد رشید پور صاحب موجود ہیں. اہل صحافت کے سرے خیل تھے مجید نظامی، نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر تھے، ملک کے سب سے بڑے صحافی تھے. انہوں نے کہا میری میز پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعت کے لوگوں کے کیس پڑے ہوئے ہیں کرپشن کے، اگر کسی کا کیس نہیں ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے.
چیف جسٹس نے کیا کہا تھا کہ ملک کے آئین کی اور دستور کی جو 62-63 دفعہ ہے نا، اس کے تحت ایک رکن اسمبلی کو دیانتدار ہونا چاہیے اور سچا ہونا چاہیے۔ اس نے کہا اگر اس شق کا اطلاق کیا جائے تو سب کے سب جیل کے اندر جائیں گے، بچے گا تو صرف سراج الحق بچے گا۔ جاؤ نیب سے پوچھو کہ کیس ڈھونڈ کے نکالے، ایف آئی آر سے پوچھو، کسی ملک کے ادارے سے پوچھو، جاؤ ملک کی تاریخ کا سارا ریکارڈ کھنگالو، کیا جماعت اسلامی کے کسی وزیر، کسی وزیر خزانہ، کسی ایم این اے، کسی ایم پی اے، کسی میئر، کسی کونسلر کے خلاف بھی 1 روپے کی بھی کرپشن کا الزام ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی سیاست گند ہے، اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ گھر میں گندا پانی آ جائے تو برتن اٹھا کے اس گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور پورے ملک نے جس کو گندا کر دیا ہے اس سیاست کو صاف کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اس آپ کے حلقے کے اندر جماعت نے مولانا عبید الرحمان مدنی سب کہے رحمت اللہ، ان کا کردار آپ جانتے ہیں۔ ان کی وفات کے بعد جناب حافظ امجد فاروق صاحب کو ایم پی اے کے امیدوار کے طور پر کھڑا کیا، اور جناب حافظ صاحب کا کردار آپ کے سامنے، ان کی شرافت، ان کی تعلیم، ان کا کردار۔ وہ مسجد کے امام ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کے چہرے پر شری داڑھی بھی ہے، ان کی امانت اور دیانت سے بھی آپ سب لوگ واقف ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ قرآن و سنت کی روح میں یہ بتلایا ہے کہ ووٹ کا مطلب ہے رائے دینا، اور ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی، شہادت کی، سفارش کی اور وکالت کی۔ اور ووٹ کے ذریعے ہم 5 وقت کا چھوٹا سا امام جو ہے، معذرت کے ساتھ صرف 1 شعبے کا امام ہے نا، اس لیے چھوٹا کہہ رہا ہوں، ورنہ تو اللہ کے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ مسجد کے امام کا انتخاب کرنا ہو تو چھان پھٹک کر کرتے، اور جب پورے ملک کے شعبوں کے امام کا فیصلہ کرنا ہو تو پھر آنکھیں بند کر کے مہر لگا دی جائے، اور رائے کسی ظالم بدماش، کسی رسا گیر، کسی قبضہ گروپ کے حوالے کر دی جائے۔ میرے عزیزو، ایک سمجھدار باشعور مسلمان کو، ایک نمازی پرہیزگار بندے کو کم از کم ووٹ دیتے وقت اور اپنی رائے کا استعمال کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ کہیں میں قرآن و سنت کے قوانین کے خلاف تو نہیں جا رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، میں صرف چند سیکنڈ لینا چاہتا ہوں، کہ ووٹوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، فیصلے تو کہیں اور سے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہیں اور سے، سب کو پتا ہے کہیں اور سے کیا مراد ہے۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن پوچھنا ہے تیرا بدن کس پرڑے میں تھا۔ وہ حکایت ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چخا پر، چڑیا ایک چونچ سے پانی پھینک رہی تھی اور ایک کرلا پھونکے مار رہا تھا۔ نہ تو چڑیا کے پانی سے آگ بجھنی تھی، نہ وہ کرلے کی پھونک سے آگ نے جلنا تھا، لیکن وہ اپنا اپنا حق ادا کر رہے تھے اور اپنا اپنا فرض ادا کر رہے تھے۔ کسی کا اچھا تھا، کسی کا برا تھا۔ اللہ نے پوچھنا ہے ووٹ کی امانت کا استعمال کس طرح سے کیا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا جس کو ووٹ دیا وہ جیتا تھا یا نہیں جیتا تھا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔